اللہ رب العزت فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کفار مکہ اور دوسرے وہ لوگ جو دین سے بیزار تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی، سود بھی تجارت کی طرح ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو سود جو ہوتا ہے یہ مال کو گھٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ عام طور پہ آج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سود کے اندر گھس چکی ہے، اس میں لت پت ہو چکی ہے۔ بستیوں کے بستی، علاقوں کے علاقے سود کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں قرآن اور احادیث کی طرف رخ کرنا چاہیے اور اس دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اس میں سے ادنا گناہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ سود کی حرمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور قرآن پاک میں اعلان فرما دیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو شخص سود سے نہیں بچتا ہے، بار بار سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، فرمایا ایسے شخص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ عام طور پر آدمی سود لیتا کیوں ہے؟ آدمی سود اس لیے لیتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو اور اچھا کر سکے، اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اسٹیبلش کر سکے، اپنی آسائشوں کو اور آرام کو بڑھا سکے، اپنی ضروریات جو اس کی خواہشات دل میں پل رہے ہیں ان کو پورا کر سکے۔ ان کو پورا کرنے کے لیے مکان کا لون لے رہا ہے، دوسری چیزوں کا لون لے رہا ہے، زمینیں لینی ہے، کاروبار کرنا ہے بڑا سا، اس کے لیے بھائی اللہ رب العزت نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے اسی کے بقدر اپنی ضروریات کو رکھیے، کیونکہ ہم امتحان کی جگہ میں ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ میں نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی خواہشات پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو ان پر فتن دور اس ماحول کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سودی لین دین سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر۔ ان تمام کے تمام لوگ جو سودی کاروبار میں کسی طریقے کے بھی معاون بن رہے ہیں، ان تمام پر رب العالمین کی لعنت ہے۔ سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو ہوتا ہے، نظر آتا ہوا، لیکن دیکھا جائے وہ اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ سود کے ذریعے سے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ مال میں بے برکتی آتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم توڑا، اس کے ذریعے سے مال میں بے برکتی آتی۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس سود آیا 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، اس سے تو مال میں اضافہ ہوا رہے۔ میرے بھائی مال میں اضافہ نہیں ہوا، وہ آپ کے مال میں کمی ہو رہی ہے۔ آپ نے اس 50 لاکھ کے بدلے میں 70 لاکھ دینا ہے، 1 لاکھ کے بدلے میں 1,10,000 20,000 دینا ہے، تو آپ کے مال کے اندر اور 20,000 کی کمی آ رہی ہے، بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ذریعے سے بے برکتی اس مال کے اندر بھی آ رہی ہے، جو آپ کے پاس دوسرا مال ہے اس میں بھی بے برکتی آ رہی ہے۔ تو سود جو ہوتا ہے وہ سود کہتے کس کو ہے؟ ذرا یہ بات بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سود جو ہوتا ہے وہ فضل خال عن عوض، اس کی تعریف کی گئی ہے کہ سود وہ ہے جو ایسی زیادتی کا نام ہے، ایسی مال میں ایسی زیادتی جس کا عوض نہ ہو، یعنی جس کا بدلہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ دیا اور آپ جو ہے
اس کے جو ریٹرن واپس لے رہے ہیں کسی سے، وہ 1,10,000 روپے لے رہے ہیں. تو یہ جو 10,000 آپ زیادہ لے رہے ہیں، اس کا بدلہ کچھ نہیں ہے. آپ نے 1,00,000 دیا تو آپ 1,00,000 واپس لیجئے. قرض دینا بالکل جائز ہے، اس کے اصول قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، وہ ہم دوسرے موقع پر بتائیں گے کہ قرض دینے کی کیا اصول اور طریقے اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے. یہاں یہ بات بتانی ہے کہ قرض دے 1,00,000 روپے دی، آپ نے 1,00,000 روپے وصول کیجیے. آپ جو 1,00,000 پر 1,10,000 وصول کر رہے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی عوض نہیں ہے. تو اس لیے ناجائز اور حرام ہے. اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، غریب کا خاص طور پر استحصال ہوتا ہے، اس سے حقوق مارے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ ہماری نظر کی کوتاہی اور عقل کی کمزوری ہے، اور دین سے بیزاری ہے، دین سے دوری ہے. اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، اور سب سے بڑی قباحت تو یہی ہے کہ معال کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اس کا انجام بڑا سخت ہونے والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لیا گیا تو میں نے معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کمروں کے برابر ہیں. تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اور ان کے پیٹوں کے باہر سے بھی بڑے بڑے سانپ ہیں، ان پیٹوں کے باہر سے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ سود خور ہے، جو دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں. اس لیے مال کو سود پہ دینا یا خود سود لینا دونوں بری باتیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اصل تو آخرت ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. یہ دنیا کے بنگلے، یہ دنیا کی گاڑیاں، یہ یہاں کی رونقیں، یہ یہاں کی اپنی خواہشات اور لذات کو پورے کرنے کی سکیمیں، یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہم سود کے پیسے سے بنا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے بزنس جو ہم سود کے پیسوں سے کھڑے کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ کی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ہمیں مرنے کے بعد کام آنے والے نہیں ہیں. اس لیے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو ضائع نہ کریں. سود کی وجہ سے اپنے بچوں کے رزق کو حرام نہ کریں، اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، اپنے گھر والوں کو حلال رزق کھلائیں. اس سے نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی. آج پوری دنیا کے اندر جو اعمال سے دوری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں سود پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے اعمال کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے. نیک اعمال کرنے کا جذبہ ہی ہمارے اندر نہ عورتوں کے اندر ہے نہ مردوں کے اندر. وجہ یہ ہے کہ ہم سود خور ہو چکے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں کے اوپر آئے گا کہ اس میں کوئی انسان سود سے نہیں بچ پائے گا. ہر ایک آدمی کے پاس کسی نہ کسی طریقے کا سود پہنچ ہی جائے گا. اور پھر فرمایا اگر وہ سود نہیں کھائے گا لیکن سود کا گرد و غبار اس کو لگ جائے گا. یہ حدیث میں آیا، سود کا گرد و غبار اس کو لگ جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو اس سود والی قباحت سے بچائیں، اس گندی روزی سے، اس گندے پیسے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، کیونکہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے.